यसु ने मखातब होकर उलमा शरा और फरीसियों से यूं कर पूछा, सब्बत को शफा देना रवा है या नहीं? सब्बत को शफा देना रवा है या नहीं? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम बड़ी दफा सब्बत का जिक्र सुनते, सब्बत के बारे में सवाल करते और सब्बत के मानने को तरजीह देते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा सब्बत पर गौर करेंगे और सब्बत के दिन जो काम किए जाते हैं उन पर भी गौर करेंगे। और यीशु मसीह का सवाल जो उसने फरीसियों से भी किया और आलम शरा से भी किया, क्या सब्बत को शफा रवा है या नहीं? क्या सब्बत को शफा देना रवा है या नहीं? यह एक बड़ा सवाल है। तकरीबन यीशु मसीह ने 37 मोजज़े किए हैं, जिनका जिक्र डायरेक्ट अंजील मुकद्दस में है। यीशु मसीह ने कितने मोजज़े किए? 37 मोजज़े किए हैं। लेकिन उन 37 मोजज़ों में से 7 मोजज़े ऐसे हैं जो उसने डायरेक्ट सब्बत के दिन किए। दिन मुख्तलिफ हो सकते हैं, महीने मुख्तलिफ हो सकते हैं, साल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन 7 मोजज़े ऐसे हैं जो उसने सब्बत वाले दिन किए। और जो वो सब्बत वाले दिन मोजज़े करता है, उस पर आलम शरा को भी और यहूदी उलमा को भी और फरीसियों को भी इतराज होता है। और ये इतराज करते हैं कि सब्बत के दिन यसु मोजज़ा क्यों करता? 6 दिन थोड़े होते हैं। एक अंजील मुकद्दस में लिखा है कि 6 दिन थोड़े होते हैं काम करने के लिए। वो लोगों से भी कहते हैं कि क्या 6 दिनों में आप जाकर शफा ले सकते हैं? आपको जरूर सब्बत वाले दिन ही आना चाहिए और सब्बत वाले दिन ही शफा चाहिए। ये इस तरह के सवाल वो अपनी आवाम से भी करते हैं और यीशु के साथ भी कई दफा नाला होते हैं। यीशु के साथ भी कई दफा नाला होते हैं, गुस्से में आते हैं। और अगर गौर से देखा जाए, इंजील मुकद्दस को पढ़ा जाए, तो यीशु की मौत का सबब, यीशु के कत्ल का सबब, यीशु को मसलूब देने का सबब एक था कि वो सब्बत के दिन मोजज़े करता है और दूसरा वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। 2 बड़े इल्जाम थे यीशु पर, जिनकी वजह से यीशु को मौत दी गई, यीशु को मसलूब किया, यीशु को कत्ल किया। ये 2 बड़े थे। आज हम देखेंगे कि सब्बत का दिन जब इब्तदा में खुदा ने ये दिन बनाया, तो तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने 6 दिन काम किया। कितने दिन काम किया?
کائنات کو 6 دن میں اس نے بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، اور آرام کے دن کو اس نے سبت کا نام نہیں دیا۔ اگر آپ تکوین کی کتاب یا پیدائش کی کتاب پڑھیں گے نا، اس میں یہ نہیں لکھا کہ سبت کا دن تھا 7واں، اس میں لکھا ہے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن اس نے آرام، اور 7ویں دن کو اس نے برکت دی۔ کیا کیا؟ لکھا ہے سو آسمان اور زمین اور اس کی کل آراستگی تمام ہوئی، اور خدا نے 7ویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے 7ویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ہے۔ یہ بات ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، ہم سبتوں کو بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اس نے آرام کیا، اس نے اس کو برکت دی، اور اس کے بعد لکھا ہے برکت دینے کے بعد اس کو مقدس ٹھہرایا 7ویں دن کو، اور وہ 7واں دن مانا گیا۔ موسیٰ سے پہلے پتہ نہیں اس دن کو کیا کہتے ہوں گے، کوئی واضح نہیں ہے، لیکن جب موسیٰ کو احکام ملے تو اس 7ویں دن کو نام دیا گیا سبت کا۔ کیا نام دیا گیا؟ کہ تم سبت کا دن پاک رکھنا، کیونکہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اور اس آرام میں کیا مطلب ہے؟ اس نے آرام کیا، کیا اس کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا؟ وہ تو کام کرتا رہتا تھا۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں میرا باپ تو اب تک کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے 6 دن کام کیا اور اس کے بعد 7ویں دن آرام کیا اور اس کے بعد سوتا رہا، نہیں، وہ تو مسلسل کام کرتا آ رہا، وہ مسلسل کام کرتا آ رہا۔ اور یہ 7واں دن سبت کا جو ہے، یہ صرف ماننے کے لیے، اگر ہم دیکھیں جو اس سبت کو نہیں مانتے یا اس سبت کو توڑتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے لیے بڑا سخت حکم ہے، اس کے لیے بڑا سخت حکم ہے۔ فرض کرے آپ کسی فیکٹری میں لگے ہوئے ہیں، ملازم ہیں، اور اس فیکٹری کے قانون ہیں کہ اس دن ایسا ایسا ہوگا، اس فیکٹری میں ایسا ایسا ہوگا، اور جو اس قانون کو توڑے گا اس کے ساتھ اس کی سزا یہ۔ اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس میں لکھا ہو کہ اگر یہ تم نے کیا تو تم فیکٹری سے نکال دیے جاؤ، کیا کیا جائے گا؟ تو اگر وہ حکم آپ توڑ دیتے ہیں تو آپ پھر اس فیکٹری میں رہنے کے لائق ہیں، کیونکہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، آپ کا ایگریمنٹ خدا کے ساتھ ہوا ہے یا اس فیکٹری کے ساتھ ہوا ہے آپ کا ایگریمنٹ کہ جی اگر یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، اگر نہیں کرو گے، نہیں حکم توڑو گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز ادھر خدا نے بھی دی ہے۔ ویسے تو اگر غور کریں نا، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو خدا نے جو 10 احکام دیے ہیں نا، ان احکام میں سزائیں چھوٹی ہیں، سزائیں چھوٹی ہیں، کبھی پڑھی ہیں ان کی سزائیں کیا ہیں؟ خدا کے پہلے حکم کو توڑنا بلاسفیمی ہے، کافر بننے کے مترادف ہے، اور کافر کی سزا، گستاخی کی سزا، جو خدا کے خلاف کفر بکتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ اسی طرح
جو سبت کو توڑتا ہے، جو سبت کو توڑتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے جس سے لعنت، ماں باپ کو، کئی بچے ماں باپ کو لعنتی کہہ دیتے ہیں، لعنت دیتے ہیں، تو ان کی سزا بھی خدا کے حضور موت ہے۔ زنا کی سزا بھی کلام کے اندر موت ہے، اور اس کے بعد قتل کی سزا بھی موت ہے۔ تو خدا کے 10 احکام جو ہیں ان کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم لوگ لے رہے ہیں آج کل، یا دنیا نے لیا ہوا ہے۔ خدا کے 10 حکم پر چلنا بہت مشکل ہے، اور ان 10 احکام میں سے ایک حکم ہے سبت کے دن کو پاک ماننا، اور اس میں بدنی محنت کا کام کاج نہ کرنا۔ یہ ایک بدنی محنت کا کام کاج تھا کہ حکم نہیں ابھی ملا تھا، سبت کا یہ ملا تھا کہ تم سبت کے دن کو پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا۔ تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کھیتوں میں سے یا ادھر ادھر سے وہ لکڑیاں چن رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ لکڑیاں چن رہا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بندہ سبت کے دن لکڑیاں چن رہا ہے۔ یہ بدنی محنت کا کام آئے کہ وہ سبت کے دن یہ کام کر رہا ہے۔ لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور موسیٰ سے پوچھا، استاد، ربی، جو بھی وہ اس کو پکارتے تھے، کہا ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ جنگل میں سے لکڑیاں چن رہا تھا اور سبت کا دن تھا، تیرا کیا خیال ہے، اس کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا بھی مجھے حکم نہیں ملا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ وہ خدا کے پاس گیا اور خدا سے پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہے، تو خدا نے کہا اس کی سزا موت ہے، اس کی سزا موت۔ تو یہ حکم خدا کے اتنے سخت تھے، اور انہی حکموں کو لے کر اب بنی اسرائیل میں یہ چرچا ہو گیا کہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرنا، اور جو سبت کے دن کام کرے گا اسی کی سزائے موت ہے۔ یہاں تک کہ انہوں گھر سے چلنے کے لیے بھی ان کے قدم لکھے ہوئے تھے شریعت میں کہ تم 3000 قدم چل سکتے ہو۔ کتنا؟ صرف 3000۔ گھر سے باہر نکلنا ہے تو 3000 قدم چل سکتے، اس سے آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ شریعت میں لکھا ہوا، اور لوگ وہی کرتے تھے۔ کیا ہم سبت کے دن 3000 قدم چلتے ہیں؟ ہم تو کئی میلوں چل جاتے ہیں، ہم پہ یہ لاگو نہیں آتا۔ لیکن ان کے لیے یہ سزا تھی، اور اسی سزا کو اور اسی حکم کو برقرار رکھنے کے لیے جب یسوع مسیح 7 معجزے سبت کے دن کرتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پر فقیہ اور فریسی جو شریعت کے عالم ہے نا، یا مذہبی لوگ تھے، وہ اس وقت کے بڑے پریشان تھے کہ یہ بندہ کون ہے، ہم اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں، کیونکہ یہ تو سبت کو مانتا ہی نہیں، یہ تو سبت کو مانتا ہی نہیں۔ اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا تو اس نے جب پترس کی ساس کو شفا دی تو وہ دن بھی سبت کا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور جس دن یسوع نے ایک عورت سے بدرو نکالی وہ دن بھی سبت کا تھا، اور جس دن اس نے ایک براتا کے لنگڑے شخص کو شفا دی وہ بھی دن سبت کا تھا۔ اور یہ اتنے سارے سبت کٹھے ہو گئے تو فکر کی بات تو پڑی نا یہودیوں کو کہ یہ بندہ بار بار کیوں شریعت کو توڑتا ہے،
اور یہ سبت کو توڑ رہا. انہیں غصہ آتا تھا، انہیں غصہ آتا تھا کہ یہ شریعت کو توڑ رہا ہے، یہ مذہب کے خلاف چل رہا ہے، یہ خدا کے 10 احکام کے خلاف چل رہا ہے. اور انہی باتوں کو سامنے رکھ کر، اس نے ان کی سوچ کو سامنے رکھ کر یسوع نے آج ایک بڑا سوال کیا ہے. یسوع نے آج ایک بڑا سوال کیا ہے، اور کیا بھی کن سے ہے؟ عام آدمیوں سے نہیں سوال کیا. یسوع نے عام آدمیوں سے سوال نہیں کیا، کیونکہ لکھا ہے فریسیوں میں سے کسی نے یسوع کی دعوت کی. کس نے دعوت کی تھی؟ فریسیوں میں سے کسی نے یسوع کی دعوت کی. جیسا فیسر ہو ویسے وہ لوگ بھی اپنے ساتھ بلاتا ہے. اگر انہوں نے یسوع کی دعوت کی تو اس نے صرف یسوع کی دعوت نہیں کی ہوگی، اس نے عالم شرع کے لوگوں کو بھی بلایا ہوگا، اور فریسیوں کو بھی بلایا ہوگا، اور مذہبی رہنماؤں کو بھی بلایا ہوگا. اور بلایا بھی کس دن ہے؟ سبت کے دن. اور سبت کے دن بلایا. اور سبت کے دن جب بلایا ہے تو اس ضیافت کے دوران یسوع کا دھیان ایک ایسے بندے پر پڑا جس کو جلندر تھا. یہ ایک بیماری ہے. آپ نے کبھی اس بیماری کا نام سنا؟ یہ ایسا شخص تھا کہ یہ پھولتا جا رہا تھا، اور اس کے جسم کے اندر پانی ہی پانی تھا، اور وہ پانی رستا تھا. گالوں سے بھی پانی رستا تھا، ہاتھوں سے بھی پانی رستا تھا، ٹانگوں سے بھی پانی رستا تھا، پاؤں سے بھی پانی رستا تھا. اور وہ کتنی تکلیف میں ہوگا جس کا یہ حال ہوگا. اور وہ بندہ آج سبت کے دن جب فریسیوں نے یسوع کی دعوت کی تو وہ کیسے اس میں آ گیا؟ لکھا ہے، اور دیکھو اس کے سامنے ایک شخص، اس ضیافت کے دوران وہ شخص آیا. تو یسوع کا دھیان ان کی ضیافت سے زیادہ، ان کے کھانوں سے زیادہ، ان کے مشروبات سے زیادہ، ان کی مے سے زیادہ، اس کا فوکس وہ شخص بن گیا جو ایک بیمار تھا. اور یہ بیمار کب سے ہے کوئی نہیں جانتا. اور جس یہ بیماری میں ہے، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. جس کو ایسا مرض ہو تو وہی، آج کل تو شوگر والے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے شوگر ہو گیا، وہ سوچ سوچ کے سوکھتے رہتے ہیں. تو یہ بیچارہ تو اپنے زخموں کے ساتھ پٹی رکھتا ہوگا، ایسے کوئی رومال رکھا ہوگا یا تولیہ رکھا ہوگا، بیچارہ ایسے کرتا رہا ہوگا، میرے جسم سے پیپ نکل رہی ہے، پانی نکل رہا، گندا پانی نکل رہا. تو اس کو دیکھ رہا. یسوع کا دھیان، غور کرے تھوڑا سا دھیان، یسوع کتنا فکر مند اور تیزی کی نظر رکھتا ہے. جب ہیکل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے چندہ ڈالا تھا تو یسوع کا سارا دھیان لوگوں کی طرف ضرور تھا، لیکن اس کی نظر ایک اس بیوہ پر پڑی جس نے 2 دمڑیاں ڈالی تھی، جس نے تھوڑے سے پیسے ڈالے تھے. یسوع کا دھیان اس کی طرف تھا، اور اسی کو انہوں نے اپنا بیس بنایا اپنے پہ. اور آج بھی بیس وہی یسوع نے بنائی. یسوع نے اس کی تعریف اتنی زیادہ نہیں کی، عزت مواب فریسی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے، یہ نہیں کہا. تم نے اتنے لوگوں کو مجھے یہاں پر بلایا ہے اور میری خوشی کر رہے ہو. یسوع کو پھولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یسوع کا دھیان صرف اور صرف کس پر پڑا ہے؟ اس بندے پر
جو بندہ دکھی ہے، جو بندہ پریشان ہے، جس کو آزادی کی اور شفا کی ضرورت ہے. اور یسوع نے عالم شرع کے لوگوں سے کہا اور فریسیوں سے کہا، یار ایک بات تو مجھے بتاؤ، ایک بات تو مجھے بتاؤ، آپ سبت کے دن پر جب میں کام کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں، جب کوئی معجزہ کرتا ہوں، تو آپ لوگ بہت سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ عوام کو بھی بھڑکاتے ہیں کہ یسوع سبت کے دن شفا دیتا ہے. تو آج میں ہی آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، میں آپ سے ایک رائے لینے لگا، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، آپ میری بھی مدد کریں کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کرنے لگا. ذرا مجھے بتائیں تو صحیح. کیا پوچھا؟ سبت کو شفا روا ہے یا نہیں؟ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ان کے سامنے رکھی کہ دن سبت کا ہے، اس دن پر شفا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ وہ چپ رہے، کیونکہ یسوع کو غلط کام تو کرنے نہیں لگا تھا، کوئی قتل کرنے نہیں لگا تھا، کوئی جھوٹی گواہی نہیں دینے لگا تھا، کوئی کفر گوئی نہیں کرنے لگا تھا. وہ تو ایک سیدھا سا سوال کر رہا ہے، ان سے رائے پوچھ رہا ہے، سبت کو شفا دینا روا ہے یا؟ سادہ سی بات. کیونکہ سبت کس کا دن ہے؟ سبت خدا کا دن ہے. سبت کس کا دن ہے؟ سبت خدا کا دن ہے. خدا کا دن پاک دن ہوتا ہے اور ارام کا دن ہے. تین باتیں یاد رکھو، خدا کا دن ہے، پاک دن ہے اور برکت شدہ دن ہے. اور یسوع اس دن پر کوئی دنیاوی کام تو نہیں کرنے لگا. وہ کون سا کام کرنے لگا ہے؟ شفا دینے لگا. اور شفا دینا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. دکھیوں کو شفا دینا خدا کا کام ہے. روگیوں کو روگ سے ہٹانا خدا کا کام ہے. یہ کوئی برائی کا کام تو نہیں ہے یہ جو ڈاکٹر کرتے ہیں. کیا یہ اگر کسی مریض کو مر رہا ہو، اس کو انجیکشن دیا جائے، میڈیسن دیا جائے، تو یہ کوئی بری بات ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک جان بچا رہے ہیں. آپ ایک جان بچا رہے ہیں. اور اسی کو نقطہ بنا کر یسوع مسیح دنیاوی طریقے سے ان سے پوچھتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر کسی شخص کا گدھا کھوتا، گدھا یا بیل کنویں میں گر جائے، کنویں چ ڈگ پوے، تو کیا آپ انتظار کریں گے سبت کے دن یہ کنویں میں گر جائے تو آپ کہیں گے جی سبت گزرنے دو پھر اس کو نکالوں گا؟ آپ ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ یا فرض کریں دولت سے لے لیتے ہیں. دولت، اگر آپ کا کوئی بچہ کنویں میں گر جائے یا اس کو شاٹ لگ جائے، سوچ لگے نہیں، شاٹ لگ جائے، اس نے ہاتھ دے لیا، تو آپ چپ رہیں گے؟ نہیں، آج سبت کا دن ہے، رہنے دو، اگر مرتی ہے تو مرنے دو، جیتی ہے تو جیتے دو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں پہلے سبت کو مان. کیا آپ ایسا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچے کو بچائیں گے. اگر وہ کنویں میں گرا ہے تو آپ کنویں میں نکالنے کی کوشش کریں گے. اگر اس نے بجلی کے سوئچ میں ہاتھ دیا ہے تو آپ اپنی جان پر کھیل کر بچے کو بچائیں گے. آپ کی نظر میں سبت کم ہوگا، بچہ زیادہ عزیز ہوگا. بچے کو بچانا زیادہ عزیز ہوگا. یہی فلسفہ مسیح یسوع کا ہے. یہی فلسفہ مسیح یسوع کا. وہ بھی سبت کو کم اور انسان کی زندگی کو بچانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے.
کیوں ترجیح دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے انسان سبت کے لیے نہیں، سبت انسان کے لیے ہے، اور ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ سبت بھی ضروری ہے اور جان بچانا اس سے ضروری ہے۔ اور یہ جانیں جن کا آج میں نے ذکر کیا کہ 7 معجزے ہوئے 7 سبتوں پر، یہ زیادہ ضروری تھے کیونکہ وہ زندگی دینا چاہتا تھا، لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ آج ادھورا چھوڑ جاتا، اگر وہ اس شخص کو جس کے جسم سے پانی ہی پانی رس رہا ہے، اگر وہ دعوت کھا کے چلا جاتا، گوشت کھا کے چلا جاتا، میں پی کے چلا جاتا، مشروب پی کر چلے جاتا، تو اس بیچارے شخص کا کیا ہو؟ وہ تو ویسے ہی رہتا۔ لیکن یسوع نے اس پر چیزوں کو ترجیح نہیں دی، اس نے زندگی بچانے کو ترجیح دی ہے، زندگی بچانے کو ترجیح دی ہے، اور زندگی بچائی، اس کو شفا دی۔ لکھا ہے اس نے پھر اس کو شفا دی، تندرست کیا۔ تو خدا کے دن پر خدا کا کام کرنا ضروری ہے۔ خدا کے دن پر خدا کا کام کرو، شفا دینا خدا کا کام ہے، اور اس کے کاموں کو یسوع جاری و ساری رکھ، اور وہ شفا دے۔ تبلیغ کرنا، کلام سنانا، یہ سبت کے ضروری ہے، اور وہ اس کو جائز قرار دے رہا ہے کہ سبت کے دن تم کرو۔ اگر تم گھروں سے نکل کر عبادت خانوں کی طرف آتے ہو، گھروں سے نکل کر عبادت خانوں کی طرف آتے ہو، تو اس کو خداوند جائز قرار دیتا ہے۔ اگر آپ کے 300 قدم سے 3000 قدموں میں سے آپ کے 6000 بھی قدم ہو جائے، لیکن وہ قدم خدا کے گھر کی طرف آئے، تو وہ جائز ہو جائیں، وہ جائز ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو خدا کی نظر میں برا ہو۔ جن کا ذکر خدا کی نظر میں برا ہے، وہ خداوند نے خدا کے 10 حکموں میں بتا دیا، اور ان کے ساتھ ان کی سزائیں بھی بتائی ہیں۔ لیکن سبت کے دن کو پاک ماننا، مقدس رکھنا، خدا نے تو اس دن کو مقدس کیا ہوا ہے، اس دن کو برکت دی ہوئی ہے۔ کیا ہم اس دن کو برکت شدہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم اس دن کو مقدس رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کیونکہ سبت کے دن کو ماننا ہر بندے کا فرض ہے۔ یسوع نے بھی سبت کا احترام کیا ہے، یہ نہیں کہ یسوع نے سبت کا، یسوع نے سبت کا احترام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے اس کا ایک نقطہ بتایا ہے ہمیں کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ اگر سڑک کے اوپر بندہ کھڑا ہو، سڑک کے اوپر اندھا بندہ کھڑا ہو، اور آپ دور سے چھت پر سے دیکھ رہے ہوں، چھت پر سے دیکھ رہے ہوں، اور کہیں میں نہیں اس کو پار کراؤں گا کہ آج میں نہیں اس کو پار، اگر میں چلوں گا تو میرے قدم 3000 سے زیادہ ہو جائیں گے، لہذا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس سبت کو تو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، لیکن اس جان کو اہمیت نہیں دے رہے کہ اگر وہ کراس کرے گا تو کوئی گاڑی آ کر اس کو لگ جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ مر جائے گا یا زخمی ہو جائے گا، تو آپ کو وہاں پہ وہ توڑنا پڑے گا، وہ رول توڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک بندے کی جان بچا رہے ہیں۔ مسیح یسوع ہمیں یہ سکھا کہ جان بچانا ضروری ہے، شفا دینا ضروری ہے۔ اسی لیے وہ ان کے ذہنوں میں یہ بھی بات ڈال رہا ہے کہ مجھے بتاؤ اے علماء کے، شرع عالم کے فقیہ اور فریسیوں، مذہبی لیڈروں، مجھے ایک بات آج بتا، کیا بات ہے؟ سبت کو شفا روا ہے یا نہیں؟ اس نے کاموں کی بات نہیں کی، اور کاموں کی بات نہیں کی کہ منڈی جانا ضروری ہے کہ نہیں،
اس نے یہ نہیں کہا کہ رشتے ڈھونڈنا ضروری ہے کہ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا اسکول لگانا ضروری ہے کہ نہیں، یا کھیتوں میں جانا ضروری ہے کہ نہیں جانا۔ اس نے سوال کیا ہے ایک بات کا، سبت اور شفا، سبت اور شفا، کیونکہ سبت کا بھی تعلق خدا سے اور شفا کا بھی تعلق خدا سے، لہذا سبت کے دن خدا کا کام کرنا جائز ہے، نیکی کا کام کرنا جائز ہے، جبکہ دوسرے جو بدنی کام کلام کے اندر دکھائے گئے ہیں ان سے خدا بھی منع کرتا ہے اور یسوع بھی منع کرتا ہے، لیکن شفا دینے سے منع نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی کو شفا دیتے ہیں یا کسی کے لیے معجزہ کی اگر خدا نے آپ کو قدرت دی ہے تو آپ پرفارم کرتے ہیں سبت کے دن، تو اس سے یسوع منع نہیں کرتا یا نہ کلام منع کر رہا، بلکہ ان چیزوں سے منع کر رہا ہے کہ جو کلام کے اندر ہیں کہ سبت کے دن نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیں خدا سے دعا کریں کہ میرا کلام تو بہت بڑا آج اور بھی ہے، لیکن دعا کریں کہ خدا مہربان ہم سب کو برکت دے کہ ہم سبت کے دن کو پاک مانیں، کیونکہ خدا نے اسے مقدس کیا، اور اسے بابرکت رکھیں کیونکہ خدا نے اسے برکت، اور سب دنوں سے الگ رکھا، ہم بھی اس کو الگ رکھیں۔ یہ مت کہا کریں کہ دوسرے دن بھی تو ہیں نا، یہ بھی تو خدا کے دن ہیں، سارے دن 6 خدا کے تھے، لیکن خدا نے کسی دن کو برکت نہیں دی، اس نے یہ کہا بس اچھا بس اچھا بس اچھا، لیکن 7ویں دن کو اسپیشل کیا۔ کئی چیزیں خدا کی نظر میں بھی اسپیشل ہیں، جو خدا کی نظر میں اسپیشل ہیں ہماری نظر میں بھی اسپیشل بننی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے کام ہیں جو ہم سبت کے دن کرتے رہتے ہیں، جو خدا کا دن ہوتا ہے ان کو اس دن خاص طور پر ہمیں وہ یاد آتے ہیں کہ آج یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے۔ آپ نے پہلے لسٹ ہم نے بنائی ہوتی ہے، فلاں گھر میں جانا ہے، ڈیکوریشن کرنی ہے، دکان پہ جانا ہے، منڈی میں جانا ہے، پتہ نہیں کتنے سارے ہم نے وہ لسٹیں بنائی ہوتی ہیں، اور وہ سبت کے دن ہی کرنی ہوتی ہیں، خدا کے پاک دن پر ہی کرنی ہوتی ہے جسے خدا نے مخصوص کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ دن ہمارا دن نہیں ہے، ہمارے 6 دن ہیں، ہمارے 6 دن ہیں، 7واں دن اس کا دن ہے۔ جب 7واں دن اس کا دن ہے تو پھر اس کو دو، جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ خدا کے بندو، آپ کو خدا نے 6 دن دیے ہیں، اگر آپ 6 دن میں بھی اپنے کام پورے نہیں کر سکتے تو 7 میں بھی پورے نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 7ویں دن بھی آپ کے کام پورے نہیں ہوں گے، چاہے جتنا مرضی زور لگا۔ خدا نے وہی دینا ہے جو 6 دن میں دینا ہے۔ اگر نیت کے ساتھ کرو گے تو 6 دن بہت دن ہے کہ نہیں؟ ذرا تھوڑا سا یہ سوچ لیا کرو کہ 6 دن میں تھوڑے جو سو جاتے ہیں یا ادھر ادھر کانٹ چھانٹ کر لیتے ہیں کاموں کی، ان کو نہ کرو، اور پورا کام کرو 6 دن میں، پورا کام کرو 6 دن میں، اور 6 دنوں کو پورا دن دو، اور ان کاموں کو بھی پورا وقت دو 6 دن کا، اور کام کرتے رہو، اور 7واں دن آپ کے لیے وہ ہو جائے گا۔ بہت ساری گنجائش ہوگی 7ویں دن کے،